آج اس شہزادے کا ماتم ہے. ماتمیان تیاری کریں کہ جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، جس کے بدن کے اعضاء جب امام حسین نے دیکھے نا تو امام نے مرثیہ پڑھا. عزیزو، یوں تو امام حسین نے کربلا میں 92 لاشیں اٹھائے ہیں. 72 تو وہ ہیں نا، کیا یہ ہمیں بار بار بتانا پڑے گا؟ 72 تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک امام کے ساتھ رہے. جو شب عاشور لوگ آئے نا وہ 72 سے زیادہ ہیں. یعنی ٹوٹل تعداد جو گنج شہیدہ میں، اللہ آپ کو کربلا لے جائے، جب آپ کربلا جائیں نا تو گنج شہیدہ پہ جو نام شہیدوں کے لکھے نا 132 ہیں. وہ ہم پھر 72 کیوں کہتے ہیں؟ لو مولانا، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے 72، آج مولانا نے 72 سے کہا جی 132. تو بھائی 72 وہ ہیں جو حسین مولا کے ساتھ مدینے سے چلے، مکے میں رہے، کربلا میں آ کے شہید ہو گئے. لیکن جو شب عاشور آئے، جو صبح عاشور آئے، ان کی مجموعی تعداد ملا کر 132 ہے. حسین مولا نے 92 لاشیں اٹھائیں. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. میرے رونے والوں سے سوال ہے، یہ دن کتنا بڑا تھا؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے حسین کو اختیار دیا تھا، جب تک تم نہیں چاہو گے سورج نہیں ڈوبے گا، تم اپنا امتحان مکمل کرو. کبھی سوچیں نا، میرے ایک عزیز کل اس موضوع پر مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ایک لاشے کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لا کے رکھنا، پھر دوسرے لاشے کو لے کر آنا، پھر تیسرے لاشے کو لے کر آنا، پھر اسے گنج شہیدہ میں رکھنا. آپ ذرا ٹائم وقت تو جوڑیے. تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے حسین کی خاطر دن کو حسین کے اختیار میں دے دیا تھا. جب حسین تم چاہو گے تب آؤ گے، تم اپنا امتحان پورا کرو. اور حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. رو رہے ہیں نا آپ. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود حسین نے اٹھائے ہیں. کسی اور کو لاشا اٹھانے نہیں دیتے تھے. مگر عزادارو، 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا آپ کی. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں، وہ لاشا جناب قاسم کا لاشا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. جب امام حسن کی شہادت ہوئی، جناب قاسم ظاہراً 2 سال کے تھے. اس وقت جناب امام حسن مجتبیٰ نے اس وقت ایک تحریر لکھ کر دی تھی جناب ام فروہ بی بی کو، اپنی زوجہ کو، مادر قاسم ابن حسن کو. اور لکھ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا، جب مصیبت کوئی سخت آ پڑے اور تمہارے پاس مسئلے کا حل نظر نہ آ رہا ہو، تب اس خط کو کھول لینا. ایک تحریر ہے، سخت ترین پریشانی آئے نا تو پھر اس خط کو کھول لینا. امام حسن نے اپنی بیوہ بھاوج کو اور اپنے یتیم بھتیجے کو کبھی کوئی مشکل آنے ہی نہیں دی. پہلے سے پہل، آگے سے آگے، جو ضرورت ہوتی تھی، جو مسئلہ ہوتا تھا، حسین زندہ ہے. کبھی اس کی ضرورت یاد بھی نہیں آیا کہ یہ بڑی سخت مشکل آ گئی ہے، اب میں اس خط کو پڑھوں، کھولوں کہ میرے والی نے، میرے مولا نے، میرے امام نے مجھے کیا لکھ کر دیا ہے. لیکن سنیں گے عزادارو، جب کربلا میں 3ری مرتبہ قاسم کو لوٹایا، قاسم جاؤ تم اپنی ماں کا سہارا ہو. اچھا، حضرت قاسم کو ایک رات پہلے یہ تو پتا ہو گیا تھا کہ میرا نام شہیدوں میں ہے. جب امام حسین نے اصحاب حسینی، اپنے اصحاب کے نام جو شہادت نامے میں تھے، وہ جب بیان کیے تو سب کے نام بیان کیے، مگر اہل بیت کے شہیدوں کا تذکرہ وہاں نہیں تھا. تو حضرت قاسم قریب آئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے، چچا جان، کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟
تو امام نے ایک مرتبہ چہرے سے پیر تک دیکھا اور فرمایا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. فرمایا چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت. تو حضرت نے فرمایا تم نے پوچھا ہے کہ تمہارا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے 6 مہینے والے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے. تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، جوش شجاعت میں انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا. تو 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے فرمایا چچا جان کیا یہ خیمے میں گھسائیں گے؟ کیونکہ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، تو میرا بھائی تو خیمے میں گہوارے میں ہے. تو امام نے فرمایا نہیں میرے لال، میں اسے اپنی گود میں لے جاؤں گا. تو ایک رات پہلے تو جناب قاسم کو علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے کل، لیکن اب جب کل تیسری مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا، قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو، واپس چلے جاؤ. تو اب خیمے میں آئے، اماں چچا جان مجھے جانے نہیں دے رہے. تو ایک مرتبہ بیوی کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو اس خط کو پڑھ لینا. تو جب اس خط کو صندوق سے نکالا اور اسے دیکھا تو وہ خط حسین مولا کے نام لکھا ہوا خط تھا، جو جناب ام فروا لے گئیں جناب امام حسین کے سامنے. امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے. اور سنیں گے زدارو، جو مقتل کے مستند جملے ہیں نا، یہ خط پڑھنے کے بعد جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور پہلی مرتبہ عاشور کے دن پہلی مرتبہ حسین ایسے روئے، اجرکم اللہ، ایسے روئے کہ جتنا ماحول تھا سب گریہ کر رہا تھا. اور اتنا روئے ہیں کہ قاسم اور حسین زمین پر گر گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس خط میں لکھا ہوا تھا بھائی حسین، جو علماء نے بزرگوں نے پڑھا اور لکھا، بھائی حسین کربلا میں تمہاری مدد کے لیے نہیں ہوں گا، میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا. اب ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی عباس علی اکبر آؤ قاسم کو تیار کریں، میرا لال میدان کربلا میں جا رہا ہے. جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. 7 محرم کی مجلس ہے، مجھے نہیں معلوم آئندہ سال ہماری قسمتوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اور عزادارو آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے؟ حضرت قاسم کو سب مل کر ایسے سجا رہے تھے جیسے دولہا کے سہرا باندھا جاتا ہے، جیسے دولہا کو سجایا جا رہا ہوتا ہے. امامے کے پیچ لگائے جا رہے ہیں، سر پہ امامہ باندھا جا رہا ہے، کمر میں پٹکا کسا جا رہا ہے، پیروں میں نالے اور تسمے باندھے جا رہے ہیں. حضرت قاسم کو حضرت علی اکبر، حضرت عباس، مولا حسین اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں. عجب نہیں در خیمہ پہ کھڑی بیویاں دیکھ رہی ہوں کہ کیسے سجایا جا رہا ہے، کیسے سنوارا جا رہا ہے. امام حسین نے جو امامہ باندھا نا، اس کا تحت الحنق والا جو ٹکڑا تھا اسے حضرت قاسم کی چہرے پہ نقاب کے طور پہ لگا دیا، یعنی دوسرا حصہ اس کا امامے کی پیچ میں حضرت نے ڈالا تاکہ چہرے پہ نقاب آ جائے. علماء کرام کا کہنا یہ ہے، مقتل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ چہرے پہ نقاب اس لیے لگائی کہ حضرت قاسم کا چہرہ کم سنی کو ظاہر کرتا تھا. آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا یہ کم سن بچہ ہے، اور چہرے کا نور ایسا تھا کہ چاند جیسا ٹکڑا لگتا تھا. ہاں جب کربلا سے یہ قافلہ کوفہ گیا ہے نا، تو کوفے کے بازار میں کچھ لوگ تھے جو سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے. سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے. تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے دوسرے دوستوں کو آواز دی، ذرا ادھر آؤ، ایک اور سر دکھاتا ہوں، ایک اور سر دکھاتا ہوں. وہ سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو کہنے لگا دیکھو کف القتل قمر، چاند جیسا ٹکڑا ہے. مجلس میں خواتین ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں ایک جملہ کہوں، جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا، کتنا پیارا ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، جو جہاں بیٹھا ہے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگیں. عزادارو، یہ جو ایک قطرہ ہے نا آنسو کا،
یہ سنت نبی ہے، ہمارے پاس کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ نبی مکرم نے امام حسین کی زندگی میں حسین پہ گریہ کیا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے نزدیک سب سے بلند ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ اور اولیٰ ہیں۔ اور ائمہ اہل بیت نے کہا ہے جب ہمارے جد کا نام آیا کرے تو ایسے رویا کرو جیسے جوان کی میت پہ مار ہوتی ہے، بے چینی سے، بے کلی سے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لوائے۔ میرے مولا نے حضرت امام حسین نے جناب قاسم کے چہرے پہ نقاب لگائی، گھوڑے پر بچے کو بٹھایا اور ایسے رخصت کرتے ہوئے چلے ہیں سب کے سب کہ جیسے کسی جوان کو کسی خاص مہم پر روانہ کیا جاتا ہے۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں پہنچے، رجز پڑھا، دشمن کو حملے کی دعوت دی، حملہ ہوا تو جواب دیا، اور حضرت قاسم نے بلا تشبیہ برق کی مانند مختلف دستوں میں خود کو پہنچانا شروع کیا، بلا تشبیہ برق کی طرح، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی میمنے میں کبھی میسرے میں کبھی قلب لشکر میں، اور سروں پہ سر حضرت قاسم دشمن کے اڑا رہے تھے۔ تو ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام ارزق شامی لکھا ہے، اس کے 3 بیٹے بھی پہلوان تھے۔ حضرت قاسم نے ایک جگہ آواز دی کوئی ہے جو پہلوان نما ہو، پہلوانوں کی طرح لڑتا ہو، آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو ایک ایک بیٹا آتا رہا اور حضرت قاسم اس کا سر اتارتے رہے۔ جب تینوں بیٹے اس کے مر گئے نا تو جلال میں آیا اور کہنے لگا اس نے میری نسل منقطع کر دی، اور پھر وہ خود بڑھائے حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے۔ سنیں گے جیسے مولا کائنات پوتے ہیں نا مولا علی کے، جی مولا علی کے پوتے ہیں نا، حضرت عباس نے سکھایا ہے نا تلوار کیسے چلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کے انداز میں حضرت قاسم نے اس بڑے پہلوان کو بھی فنار کر دیا۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ یہ تو کسی کے بھی قابو میں نہیں آتا، یہ کسی سے مارنے میں نہیں آ رہا، یہ کسی کے بھی حملے کا شکار نہیں ہو رہا، تو پھر چاروں سمتوں سے حملے ہوئے۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی بھالا چبھوتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ جناب قاسم نے جھک کر دیکھا، سر پر ایک گورزہ کر لگا، زمین کربلا پر آئے یہ جملہ کہتے ہوئے گرے چچا میری مدد کیجیے گا۔ جب امام حسین نے سنا کہ قاسم مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو امام ذوالجناح پر بیٹھے اور گھوڑا اس تیزی سے لے کے چلے اور آواز دیتے جا رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے۔ یہ کہہ کر حسین چلے ہیں اس جانب جہاں قاسم گرے ہیں۔ تو سنیں گے عزادارو، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق، آواز آتی رہی چچا مدد کیجئے گا۔ جب گرد چھٹی، اجر و کمل اللہ، جب گرد چھٹی نا تو کیا دیکھا؟ قاسم کا لاشا پامال، بچے کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، بیٹھ گئے مرثیہ پڑھتے ہوئے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر پائے، اجر و کمل اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، بہت گریہ ہو گیا۔ امام نے لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ 2 روایتیں لکھی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس کا قد مبارک اتنا دراز نہیں تھا کہ گھوڑے کی رکابیں کاٹ کر رکابوں کو چھوٹا کیا گیا تاکہ پیر رکابوں میں آ جائے، اس کا قد حسین مولا کے قد سے بڑا ہو گیا تھا۔ مجھ سے نہیں بیان ہوگا۔ سید ابن طاووس نے حضرت قاسم کے بدن کا حال لکھا ہے کہ قاسم کا جوڑ کھال میں اٹکا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، امام لاشا اٹھاتے تھے، لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ امام نے کیسے بدن اٹھایا ہے؟ لیکن لائے جب گنج شہیدہ کی طرف تو جب بھی مولا حسین کوئی لاشا لاتے تھے تو اس شہید سے وابستہ بی بی آگے بڑھ کر امام حسین کا استقبال کرتی تھی، لاشے کا استقبال کرتی تھی۔ مگر اب جب امام حسین قاسم کا لاشا لائے نا تو ساری بیویاں تو نظر آ رہی تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو امام نے تعجب سے پوچھا بی بی زینب سے، بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی
تو ام فروا پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب ساری بیویاں گئی ہیں خیمے کی پشت پر, تو کیا دیکھا, سجدے میں سر ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے, شکرن شکرا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. سجدہ مکمل ہوا, جناب زینب کی آواز آئی, بھابی آپ کو حسین بلا رہے. آئی وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا, اپنے بچے کا پامال بدن دیکھا, غور سے دیکھتی رہی. سامنے امام حسین کھڑے تھے, ایک مرتبہ سر اٹھا کر امام حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا, حسین آپ کے بھتیجے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اے میرے مولا, آپ اس کی ماں سے راضی ہیں؟ میں نے تربیت میں کوئی کمی تو نہیں رکھی؟ فرمایا, مولا مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے, مجھے یہ خون بھرا کرتا. بس آخری جملے, بہت گریہ ہو گیا. مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دیجئے. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی, جو چاک چاک ہو گیا, تار تار ہو گیا, مگر ماں مانگ رہی تھی نا. امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد جناب قاسم کے لاشے پہ کپڑا ڈالا اور حضرت قاسم کا کرتا ماں کو دے دیا. بی بی وہ کرتا خیمے میں لے جا کے اپنی گٹھڑی میں رکھ دیتی ہیں. عصر عاشور خیمے لوٹتے ہیں. 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے جاتا ہے, کوفے سے شام جاتا ہے, شام میں زندان میں رہتا ہے. زندان سے جب رہائی ہوتی ہے تو تبرکات واپس آتے ہیں, چادریں واپس آتی ہیں, بالیاں واپس آتی ہیں, زیورات واپس آتے ہیں, بیویوں کی چادریں لباس واپس آتے ہیں. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہوتی ہے, مگر جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی. بی بی ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے. اور پھر جب یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا, بس آخری جملے, میں نے بہت زحمت دے دی آپ کو. یہ قافلہ جب کربلا سے مدینہ گیا نا تو بار بار کہنے لگی, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ, میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع میں اونٹ پہنچا, قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا, اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لکھ, قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا.